بھائی چٹیل میدانوں میں ڈاکو نہیں جایا کرتے، ڈاکو جاتے ہیں ان جگہوں پر جہاں خزانے رکھے ہوئے ہوں. تو اب یہ بات ہے، تو اس لیے وہ خزانے تو ایمان کے مسلمان کے پاس ہیں. ہاں آپ کے پاس وہ خزانہ نہیں ہے، اس سے آپ محروم ہیں. اس اعتبار سے ہمارا کوئی آپ سے میچ نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس دن ابو شاکر نے اسلام قبول کر لیا، ہاں چاہے وہ جھگی میں رہے، چاہے میں جھگی میں بھی رہوں گا تو ایسر میری سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے اسلام قبول کروائے اور آپ کو ہمارے ساتھ جنت کا باسی بنائے. ہم تو دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے چلیے. تو پہلے آج حضرت محمد پہ اعتراض ہے میرا. جی یہ حدیث ہے، ایک منٹ، یہ حدیث نمبر 1572. بھائی کون سی کتاب کی؟ صحیح میرے صحیح بخاری میں. اس کا آپ کو لنک بھیج دوں؟ نہیں، آپ مجھے حدیث کی کتاب کا نام بتائیں اور نمبر بتائیں. صحیح مسلم 1572. اور یہ حدیث اور بھی کتابوں میں موجود ہے. اس کا چیپٹر ہے ڈاگ والی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ہاں تو اس کی میں تھوڑی سی ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو می تقریباً 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو پھر آپ آگے بڑھیے. میرا پیدا ہونے سے پہلے ہمارے پاس ایک گولڈن ریٹریور تھا. جب میں پہلے دن اپنے اسکول میں جا رہا تھا اور میری ماں میرا ہاتھ پکڑ کے اسکول لے کے جا رہی تھی، تو وہ گولڈن ریٹریور بھی ساتھ میں تھا. جب میں اسکول میں گیا، مجھے چھوڑا ٹیچر نے، میں واپس جانے کو دیکھ رہا تھا. وہ کتا میری ماں کو بھی طرف بھونک رہا تھا، رو رہا تھا کہ اس کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ کیوں نہیں آ رہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی مجھے کتوں سے اتنا پیار، محبت رہی ہے. ہاں محبت بچپن سے ہی رہی ہے. جی تو یہ حضرت محمد نے جو کتوں کو مارنے کا حکم دیا اور بہت سے کتوں کو مارا بھی گیا، تو پھر انہوں نے ایبریگیٹ کر دیا اس حدیث کو. اور کالے کتوں کو جن کے چہرے پہ سفید داغ ہے، ان کو مارنے کا حکم تو آج بھی ہے. تو آپ مجھ جیسے جو کتوں سے پیار کرتے ہیں، کیسے ہمیں قائل کریں گے کہ ہم حضرت محمد کو ایک رول ماڈل کی طرح سمجھے؟ ٹھیک. اچھا یہ بھی تو ممکن ہو سکتا. اچھا آپ کو سوروں سے پیار ہے؟ نہیں، نہ مجھے نفرت نہیں ہے. جو سور ہیں، I love all animals. مجھے سب سور بھی پیار ہے. ٹھیک. I love all animals. اچھا جتنا کتوں سے عشق ہے، کیا یہ ممکن ہے، پاسبلٹی پوچھ رہا ہوں، کہ آپ کو اتنا ہی عشق سور سے بھی ہو جائے؟ میرے خیال نہیں، کیونکہ کتوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت الگ ہے. وہ ہیومنس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. بلے شاہ نے بھی کتوں نہیں اسے چھوڑیے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پاسبلٹی پوچھ رہا ہوں کہ ایک انسان کے لیے، چلیے آپ کے لیے نہ ہو، ایک انسان کے لیے کتے والا عشق سور سے کرنا پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بچہ سور کا ہو اور وہ بھی یعنی معاشقہ جو ہے وہ سور سے بھی کیا جا سکتا ہے، ایک انسان کر سکتا ہے. ٹھیک کر سکتا ہے. جی ہاں جی. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کتے سے عشق لڑا رہا ہے، دوسرا جو ہے سور سے لڑا رہا ہے، تیسرا گدھے سے لڑا رہا ہے. اب اگر کسی نظریے اور عقیدے کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار آپ کا پرسنل عشق ہوا، تو بھائی آپ تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو یعنی یہ ضابطہ آپ کا شیطانی ہی ضابطہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی آپ بتائیں کہ کسی چیز کے، کسی عقیدے اور نظریے کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے کیا یہ معیار ہوگا کہ مجھے سور اور کتے سے عشق ہے؟ ایک آدمی جو ہے اپنے بچپن سے پیدا ہوتے ہی جب اس نے روٹی اور بوٹی کھانی شروع کی تو اس کے منہ میں، اس کے حلق میں سور کی بوٹی ڈالی گئی، اور وہ 70 سال کا ہو گیا. آپ کی عمر شاید 70 کی لگ رہی ہے. وہ سور ہی کھاتا گیا، اور اب اس کو اسلام کے بارے میں پتا چلا، لیکن اس کو یہ چیز روک رہی ہے کہ بھائی میں تو سور کا گوشت کھانے کا عادی، اور اسلام نے حرام کر رکھا ہے، میں کیسے ایسے ریلیجن کو مان لوں؟ تو مجھے بتائیے کہ اس نے اپنی بوٹیوں کے چکر میں اس نے حق کو گنوا دیا. تو کیا یہ درست ہے معیار؟ نہیں. دیکھیے میں میٹ ایٹر ہوں، میں میٹ بھی کھاتا ہوں. ارے وہ مجھے معلوم ہے آپ سب کھا لیتے ہیں. میرے کہنے مقصد یہ کہ یہ معیار درست ہے بوٹیوں کے چکر میں عقیدے کو غلط قرار دینا؟ نہیں یہ تو غلط عقیدہ ہے.
بس تو ایسا ہی بھائی یہ جو آپ کا عشق ہے کتوں سے یہ سبجیکٹو ہے. تو اسلام میں کتوں کی حرمت جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے کہ آپ کتا دیکھیں اس کو شوٹ کر دیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیثوں میں چونکہ احکام جو ہے وہ الگ الگ ادوار میں آئے ہیں, تو بہت سے مواقع پر ایسے بھی ہیں, بہت سے مواقع کہ جن میں کتوں کا پالنا درست ہے. مثلا اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں, آپ کا لمبا چوڑا فارم ہاؤس ہے, اس کی حفاظت کے لیے آپ کتا رکھنا چاہتے ہیں, رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شریعت میں اجازت ہے, بلکہ حدیث میں اجازت ہے. اسی طریقے سے آپ کی بکریاں ہیں, آپ ان بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا چاہتے ہیں, رکھیے. آپ شکاری ہیں اور آپ ایک ایسا کتا پالنا چاہتے ہیں جو شکار میں آپ کی مدد کرے, آپ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کتے کی ممانعت اسلام میں آج بھی موجود ہے وہ والا ہے کہ جس سے آپ کو عشق ہوا ہے, کہ اپنے عشق کے چکر میں, اس عشق کے چکر میں آپ اپنی پڑھائی بھی چھوڑ رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کے والدین نے مجبور کیا نا کہ آپ اسکول چلے جائیں, ورنہ تو آپ کتے کے چکر میں اسکول نہ جاتے اس دن, چونکہ عشق تھا. تو وہی کتے کا عشق آج آپ کو اسلام سے روک رہا ہے, کل اسکول سے روک رہا تھا. تو پھر ایسی چیزوں سے عشق کرنا کیوں؟ نہیں, کتے کا عشق میرے سے تھا, میرا عشق کتے کے ساتھ. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ معاشرہ آپ کو اسکول سے روک رہا تھا, آج اسلام اور میں تو سبھی کتوں سے محبت کرتا ہوں. آج بھی جو میرے بچوں کے ساتھ ہیں ان کے کتے ہیں. جی ہمارے گھر میں رہے کتے ہیں. نہیں وہ بات صحیح ہے, آپ کے گھر میں کتے ہی کتے ہیں, وہ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں, نہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض ہے, رکھیں آپ کتے. بات یہ ہے کہ کتوں کا عشق آپ کو حق سے نہ روکے, بس اتنی سی بات ہے. کل اسکول سے روک رہا تھا, آج اسلام سے روک رہا ہے. دیکھیں دونوں کے شروع میں یعنی تلفظ بھی دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. اگر اردو میں آپ لکھیں الف سین اور اسلام لکھیں الف سین, کل اسکول سے روک رہا تھا, آج اسلام سے روک رہا ہے. تو یہ کتوں کا عشق بڑا خراب ہے بھائی. نہیں, پھر تو آپ جو ماں باپ سے اس عشق ہے اس کو بھی سبجیکٹو کہہ سکتے ہیں. نہیں, ماں باپ تو خود ہی اسکول لے کے جاتے ہیں. آپ کا کتا آپ کو اسکول نہیں لے کے جا رہا تھا نا, اس کے بعد وہ تو اسکول سے روک رہا تھا. نہیں, جب وہ یوز ٹو ہو گئے تو وہ بھی مجھے اسکول لے کے جایا کرتا تھا. تو مفتی صاحب مجھے اگر کوئی اور اچھی دلائل ہے جی تو مجھے نہیں, آپ کے لیے یہ والی دلیل کافی ہے. نہیں, یہ آپ کے معیار کی ہے, بالکل ایک دم سوٹ کر رہی ہے آپ کو. چلو ٹھیک ہے, اگلی دفعہ جب موقع ملے تو اور اعتراض بھی, یہ تو ایک اعتراض آپ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے, اگلی مرتبہ آپ اور اعتراض بھی آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور چلے, اچھا جی, تو یہ عجیب عشق ہے. کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کتے ہی کتے ہیں. بھائی انسان بھی تو ہوں گے. عشق قلب. اچھا جی.